صاحبانوں اور ہمارا پارٹی لیڈرشپ مشران دلتا موجود دیا ہوئی تاسکولو تا مشامدیت بیما ویلکم گئے دلتا براتو ملے بدو مشاک نوٹس ملے تاسو باشاءاللہ دار زیر ماندگی زگورم آخر تشکیہ حضرہ دا بدی کنونشن کی مشتاق لانڈا کی کم دلدور ڈسٹرک کیبینٹ دفع قیادت کی داغویم شکریہ دا کو داغو مجھے کافی کنٹریبیوشن اور فضل رحمان نونو لیڈری ورکر سڑے اور داغا پر آتو بولے پارٹائی تھا دیلوئی خوفیت میں روشے اور ہر روزانہ یہ سوچ فکر کی جرا کم جوڑنے والا جرا جو توڑنے والے اور جوڑنے والے سترے کا سو کنوینس کے وہ انترا والا مداغا ہوں اور دے کی دل کنٹریبیوشن ہو اور دا خبری مخ کے سنچ دوئی وضاحت کا جو خبری وضاحت کو پاہوں گے نوری تفصیلی خبری کو جرا دا کنونشن نے انعقاد دا زمان دا دیر وقت خیال ہو دا اتخاب سے خبروں کڑا ہو دا یاد دی آگا ہماری شی ورزی با ٹول را ونڈیگو دا دیویجن نور قسام دا یوموینا کو چی آغرائشی ہو دا ملیکن دیویجن پساتا ساسو بیو سرگیر ٹوگیدر ہم شی ہم در فیوچر ست پلیننگ دا ہم جوڑ کو دا وقت اللہ تعالیٰ دا منو مقرر مختلف سو پر ہم پلین جو ما خواہش داو جس تاسو دا کنونشن منگ کو ملم جبہ کیوں کو جو کرمالا ملم جبے یا ڈیٹ ہم فکس کڑے ہو اور بیا سنورتا ہے زمان روزانہ مصروفیات رازی پر ڈیلی بیس کلا عدالتونو کی مخامختیا ہو کلا بلسا ہو کلا بکرو نرالا کلا نورت شلقے سے راہ سے امپلیمنٹیشن وہ نشو نمبر اللہ تعالیٰ نے مقرر ہو لیٹ چتا سرالے ہو تدی کنونشن باقیدہ انعقاد ہو تدی کنونشن الیکشن ہو یہ ضمنی خبرہ چکم خبر جو کرنٹ ایشو نے ضرور پائے کہ ڈسکس کی ولدی بنیادی مقصد ہم داغو چرا ستاسو ٹول مونگ یوبل سرا پل ستاسو مشوری والو ٹولنا ہما خبرہ ستاسو مسلم لیگ دائر سورم ستاسو تنظیم سازی ری ارگنائزیشن اگا مضبوط ہولا سکا جمع دا گنو چرا دا غیر مضبوط ہے جو سر بٹولا پارٹی مضبوط ہے دو وکلانو چکم کردار دو وکلانو دے کم رول لے واقع دا بلچانشی کے جی پڑیلی بنیاد دا کم خلق سر ملاوی گیا ہو انٹریکشن کی گیا ہو دا غیرہ پارٹائی دا سمرہ لویا فائدہ رسی وہ ملکی سطح ہوں وہ لوکل سطح ہوں و دا خبر دا ما پا پریارٹیز کی ترمخ کے نا دا صوبیر کنونشن خبرو شو دا سو وکلان تناز دو مگر آغلی ہوں و پیخور کی ہوں ما یو کنونشن انعقاد کڑے ہو و آلتا ممم راپن شو و دا آگا ٹیم دا مارا خیالو جرا و صوبے کے منگم چینج راولو آگا لمزیب سے زمین بارڈر قابل احترام دے اور دو عالم را غلیو شنگلے تا تکلیف دیو اور آگا ریب و سوم راو دی اجازت نور کی لما آگا تم بیلو آگا وی جرا صوب دا سی تا تا مناسب کاری گی بغار دا جاگرہ مخیدشی ہو دا صوبہ و دا لیڈ کی و دا وقت نبی آمن دا چونکہ زمان ٹول ذہن کی دا خبر را غلی کہ پٹول صوبہ کے من دا ٹائپ کنونشنزو کو پارٹی و استاذ و فورم خاص کر موٹیویٹ شی اور بدے گڑے قابل خلق روڈر ہر یہ وہ کی خپل بدے صلاحیت شدہ ہے اور دا مخی دا پارٹائی دا ہوں آسی مشوری ورکی اور لیڈ کی اور مخی دا لار شو بچوں کی دا زما ہوم ڈیویژن دے ہر تر آرہ خبرہ چکائل زمان دا آگا چکمل کور نسٹارٹ کور وارڈی دا زمان کور ہوں دے نسٹارٹ کور بلدے کے خبرہ کہتے ہیں سڑے خپل پا کور کی ریسر پوزیشن دے اور سجی رچوں کی دا زمان کور دے ملکن ڈیویژن میں مدہ مناسب کرنا چاول خپل ڈیویژن نسٹارٹ والو نو دے آگا مخی دزو اور انشاءاللہ تعالیٰ دی پل ہفتہ کے مندر پہ خبر کنونشنوں کو پشاور کی ودا سی بیٹی اخنان اور ہزارہ کی تو مین مقصد دا ہو فتاو سو ماشاءاللہ پکرن دیداد کرا لے ہو بدے کی شریک شوئی زمان پر اب دا میرے لئے بھی یہ قابل اعزاز اور قابل فخر ہے کہ آپ لوگ پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کے وارث
اس نے ایک وکیل نے پاکستان بنایا اور اس کا سوچ دیا، اور وہی آپ نے اس کا پیشہ، اس کا بھی وہی پیشہ تھا، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی وہی پیشہ ہے، اور آپ لوگ اتنے قابل اور لرن روک جو ہر چیز ہم آپ سے سیکھتے، آپ کے سامنے بات کرنا، اور یہ بھی میرے لیے، میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بات کرو اور آپ کو ایڈریس کرو اور آپ کی باتیں سنو۔ مجھے خوشی ہوئی، سب نے دل کھول کر بات کی، اور جمہوریت بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک دل کھول کر اپنی بات کرے، دل کھول کر بات کرے، اور آخر میں جو فیصلہ پارٹی کا ہوتا ہے، ہر ایک بندے کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہے۔ آپ سب نے اپنی رائے، ہر ایک رائے دیتا ہے، اور رائے میں اختلاف بھی رہتا ہے۔ رائے دینا بالکل کھل کر آپ کا حق ہے، اور پھر پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ فرض ہے کہ اس میں دیکھ کر اور چن کر کے کون سی بات وزنی ہے اور عملی طور اس سے پارٹی کو فائدہ ہوگا، پھر اس کو لے کر چلتے ہیں، اور پھر جس نے اختلاف بھی کیا ہے اس کا بھی پھر یہ حق ہے کہ اس کو مان لیں۔ یہ ہے کہ ہم اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہے، اور پھر جو فیصلہ ہو جائے اس کا ماننا پھر بھی سب کا حق ہے، سب پر لازم ہے، جو بھی اس جھنڈے کے تحت اور پارٹی کے تحت کام کرتے ہیں۔ اور آپ کی کردار کا، اگر وکلاء کی کردار پر بولو تو وہی پاکستان بنانے سے لے کر اس کو لیڈ کرنے سے ابھی تک جو جتنے مشکل آئے، ہر ایک میں وکلاء پیش رہے، ہر ایک تاریخ میں پیش رہے، اور جن تاریخوں میں کامیابی ہوئی وہ بھی وکلاء کی وجہ سے ہوئی۔ دیر از نو ڈاؤٹ، جو بھی تاریخ کامیاب ہوا ہے پاکستان میں، جن میں وکلاء نکل آئے اور وہ شریک تھے تو اس میں کامیابی ہوئی، اور جس میں وکلاء نہیں ہے تو لمبا چلتا رہے۔ آپ نے پہلے بھی کئی تاریخوں میں ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر کیے، اور اب بھی آج میں کہتا ہوں دوبارہ بھی آپ کو ایک اور تاریخ چلانے کی بھی ضرورت ہے۔ اس ملک کی ترقی میں جو سپیڈ بریکر لگا ہوا ہے، اور جو لوگ جن کو صرف ہماری پارٹی کو نہیں پورے پاکستان کو خطرہ ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، بعد میں پارٹی آتی ہے اور سب سے پہلے پاکستان آتا ہے۔ اگر پاکستان کی وجود ہو تو ہم سب سیاست بھی کریں گے، کوئی بار کونسل کا، کوئی پی اے، کوئی ایم ایل اے، کوئی کیا چیز بنے گا، کوئی وزیر اعظم۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے ملک۔ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے اس طرح لوگ مسلط ہوئے کہ ان کی موجودگی سے ملک کو خطرہ ہے۔ 2.25 سال مرکز میں اور 7 سال، میں کہتا ہوں کے پی کے میں 7 سال رولنگ کی، اور اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، وہی اس زمانے کی جب نواز شریف صاحب کا اور پی ملن کا دور تھا، اور آج ہر چیز کا موازنہ کرے، ہر ایک محاذ پر دیکھے، وہی باہر فارن پالیسی سے شروع کر کے کہ ہم ابھی کہاں سے کہاں تک کھڑے، وہی جو پہلے سے جو کچھ تھا وہ بھی ضائع کر دیا، کشمیر سے لے کر سی پیک تک ہر ایک چیز میں ناکامی ہر محاذ پر۔ جتنے دوست تھے ہمارے ان کو دشمن بنا دیا باہر، تو باہر سے لے کر اندرونی طور پر یا ایک غریب آدمی کا جینا مشکل کر دیا نالوں نے، مشکل سے مشکل ترین کر دیا، لوگوں کو فاقہ کشیوں پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف روزگار چھینا گیا اور دوسری طرف بے تحاشا مہنگائی کا طوفان آیا۔ ہر آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اس نہال دور میں کبھی کوئی اچھی خبر نہیں سنی۔ صبح اٹھتا ہے تو کبھی کہتا ہے آٹا اتنے مہنگی، اس کا تیلا چینی وہی 50-52 روپے سے نواز شریف صاحب کی دور سے شروع کر کے 100 روپے کراس کر گئی، دالیں، سبزیاں، اور پھر پیٹرول، ڈیزل، دوائیاں۔ اسی طرح حکومت آئی ہے۔ میں دل کی باتیں کرتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، ان کے دوائیوں کا کام ہے اور ان کی آباء و اجداد کا کام ہے، 50 سال سے چلا رہا ہے۔ اس دن میرے ساتھ ملے اسلام آباد میں، میں نے کہا کیا حال ہے یار آپ کی کاروبار کا؟ کہتے سچ بتاؤ۔ میں نے کہا اتنی کمائی جو ہم نے ان 2 سالوں میں کیے 50 سالوں میں نہیں کی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ ہمارے ہر ایک کمپنی کی اپنی مرضی ہے، جو بھی سٹیمپ لگاتے 100 روپے کی جگہ 1000 روپے کے، وہی ڈبی پر سٹیمپ لگا لے تو 1000 روپے پر بکتا ہے۔ وہی لوگ ایجنٹ سے اس کو پیسے دیتے ہیں، مزے دیکھ لے۔ وہ تو غریب آدمی کے لیے تو دوائی لینا بھی مشکل ہو گیا۔
کئی 1000% اضافہ، اور اتنے بے غیرت لوگ عمران خان کی قیادت میں کہ خود بھی وہی بات ابھی ختم ہو گئی. پہلے ہم کہتے تھے پشتو میں کہ باہر با خلق سوئی، ابھی تو بات ہی ختم ہو گئی تھی. خلق جو بھی کہتے ہیں، باہر لوگ جو بھی کہتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے ڈیزل والا سکینڈل پیٹرول کا، اس کے بعد اتنی دلیری سے بات کرنا، کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس میں جرأت ہی نہیں ہونا تھا کہ اتنی دلیری سے بات کرے کہ پہلے پورے دنیا میں پیٹرول ڈیزل سستے اور پھر اس پر وہ خاموش رہے، اچانک سستا کر دیا اور اپنے ایجنٹ و دلالوں کو کہا کہ غائب کر دے. انہوں نے ساری غائب کر دی اور وہی ڈیزل اور پیٹرول کے لمبے لمبے لائنیں ہمیں دیکھنے میں آئے اور ہم ایک پوری قوم کو مشکل میں ڈال دیا. اور پھر رات کو 12 بجے پھر کی دیا کہ 25 روپے لیٹر مہنگا ہو گیا، اور صبح جب آئے تو لائنیں بھی ختم اور ہر جگہ پیٹرول بھی دستیاب اور ڈیزل بھی. اتنے ڈاکوں اور چوروں کو کہ اس میں لوگ بلینئر ہو گئے، ارب پتی ہو گئے. جب آپ پر چینی چوری ثابت ہو گئی، آپ پر اربوں روپے کی چینی چوری ثابت ہو گئی، سب کچھ سامنے آ گئے، تو آپ سے سوال کرتا ہوں ابھی کدھر ہے وہ چینی چور؟ کس کس کو آپ نے پکڑ لیا؟ آپ پر آٹا چوری ثابت ہو گئی، جنہوں نے افغانستان کو کتنا آٹا سمگل کیا یا شارٹیج کے باوجود. ان آٹا چوروں کا کیا ہوا؟ آپ پر دوائی چوری ثابت ہو گئی، ان کا کیا ہوا؟ آپ پر ڈیزل پیٹرول چوری ثابت ہو گئی، ان کا کیا ہوا؟ تو کس منہ سے باتیں کرتا ہوں؟ آپ پر وہی بی آر ٹی میں اربوں روپے کرپشن لے کر، اور آپ نے ابھی تک عدالت میں سٹے آرڈر کیے ہوئے. آپ کے اپنی فارن فنڈنگ کیس 23 اکاؤنٹس آپ کے جعلی ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، دلیر ہو جائے اور وہی پیش ہو جائے، اس کا حساب کتاب دے لے کہ اتنے ڈالر کدھر سے ہے اور کن کن ملکوں نے آپ کو دیے پی ٹی آئی بنانے کے لیے اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے. تو یہ پھر وہی مسلط کس کی چیز میں جو لمبی بات ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے. مجھے کوئی ایک شعبہ بتائے، ایک وعدہ بتائے جو عمران خان نے الیکشن میں کیا ہے اور اس کو پورا کیا ہے. ایک ہی وعدہ بتائے، ایک ایک کر کے اپنے تمام وعدوں سے واپس اور پیچھے چلا گیا اور اس قوم کو دن بدن تنزل کی طرف لے کے جا رہا ہے. پہلے سے منصوبے ختم کر رہا ہے. اس نے یا صرف اگر میں ملاقات کی بات کروں تو یا دینے کی بجائے جو پہلے جیب میں تھے وہ بھی واپس لے لیے. اگر آپ دیکھتے چکدرہ سے چترال اور آگے شندور اور گرگل تک وہی منصوبہ جو نواز شریف نے دیا تھا اس کو بھی پاکٹ میں ڈال دیا. یہ منصوبہ چکدرہ سے لے کر کالان تک اگر نواز شریف نے دیا تھا اور 2 سال 3 سال پیس ڈی پی میں رہا، سروے فیزیبلٹی سب کچھ تیار ہو گئی، اس کو بھی ختم کر دیا. بھی کہتے ہیں ہم آدھا بنائیں گے آدھا چھوڑیں گے. اور وہی شانگلہ بیشام سے خوازہ خیلہ تک ایکسپریس وے جس کا بنیادی مقصد تھا کہ یہ شارٹیسٹ روٹ ہے اور پورا ملاکن ڈویژن سی پیک کا حصہ بن جائے گا، یا مستقبل میں ہم ہوں گے نہیں ہوں گے ایک خوشی کا دور آئے گا، سارے وہی سی پیک کا روٹ یہاں سے لوگ آئیں گے اور آگے جائیں گے. اس کو دفن کر دیا. پھر کس دلیری سے آتے ہو اور یہاں بات بھی کرتے ہو؟ اتنے دلیر لوگ میں نے نہیں دیکھے جھوٹ بولنے میں اور یو ٹرن لینے میں، اور اتنے دلیری سے بولتے. اگر آج ابھی 2 بجے دن کے دھوپ سب کچھ سورج نکلا ہوا ہے، عمران خان اور اس کے وہی ہواری ایجنٹ بولیں گے کہ رات کے 2 بجے، اس پر ڈٹے رہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے آپ کیا کریں. لوگ کہتے ہیں اس کو جواب، اس طرح لوگوں کی کیا جواب دے رہا ہے؟ یہ تو بالکل اتنے اپنے جھوٹوں پر ڈٹے ہوئے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کا ڈٹائی سے بولتے ہیں. اس پہ اوارڈ اسمبلی میں جھوٹ، اسمبلی سے باہر جھوٹ، قوم سے جھوٹ. تو اسی جھوٹے کو جس کو نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اس ٹائم ضرورت ہے آپ کی دوبارہ بھی ضرورت ہے کہ سارے ابھی اس کے باہر ہم نہیں نکلے تو ہم بھی ذمہ دار ہوں گے اس قوم کے.
کہ دن بدن پاکستان کو ایک ڈالر کو دیکھو 110 روپے سے 172 روپے. میں خود 3 دفعہ وفاقی وزیر رہا ہوں, کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں. کبھی 1 روپے ڈالر مہنگا ہوتا وزیر اعظم کامتا تھا کہ اس سے کتنا نقصان ہوگا. اگر ڈالر مہنگا ہوگا تو مہنگائی کی طوفان آ جائے گی, ہر چیز مہنگا ہو جائے گا. اگر 1 روپے پیٹرول ڈیزل مہنگے ہوتے سمریاتی تو وزیر اعظم اور کیبنٹ اتنا ڈرتا تھا کہ اس سے باہر کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, سبسڈی دے دے نہ کرے. اور نیازی کو کوئی پرواہ نہیں, وہ کہتے ہیں ڈرنا مت, اگر 10 روپے مہنگا ہو جائے 20 روپے مہنگا ہو جائے اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں. اس طرح لوگ کے ساتھ ہمارا سامنا پڑا ہے, تو اس سے نجات دلانے پاکستان ہم سب کا ہے. اور اس پاکستان میں دوبارہ خوشحالی کا دور لانا, ترقی کا دور لانا, غریب کا دور لانا, یہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا تھا اور اس کی دفاع کرنا بھی مسلم لیگ کی ذمہ داری ہے. مسلم لیگ میں وکیل نے اس کو لیڈ کیا تھا, ابھی دوبارہ آپ کی پھر ضرورت ہے کہ وہ اس کو لیڈ کرے اور اس نعرے سے پاکستان کی خاطر ہمارا جان چھوٹ جائے.